تحریک لبیک پاکستان قومی اسمبلی میں ایک سیٹ بھی نہ نکال سکی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا اگر نکالی بھی تو شاید ایک یا دو سیٹیں جیتی ہے۔ دیکھیں، میں تاریخ سے آپ کو یہاں تک لاؤں گا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کو دیکھا جائے تو جب وہ انگریز کو ایک خطرے کی گھنٹی لگنے لگا تو انہی کے ہیلی کاپٹر میں ایک انگریز سفیر امریکن ایمبیسیڈر کو بٹھایا گیا اور وہ ہیلی کاپٹر تباہ ہوا۔ یعنی کہ وہ اتنا بڑا خطرہ بن چکے تھے کہ امریکہ کو اپنے سفیر کی قربانی دینا پڑی۔ مزید آگے آتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے تو ضیاء نے پھانسی دی۔ تاریخ کے اگر یہ سارے معاملات کو اکٹھا رکھا جائے تو اس کے پیچھے قادیانیوں کی بہت بڑی لابی تھی، جنہیں یہ چیز ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آئین میں کیوں قادیانیوں کو قانونی طور پہ کافر قرار دیا۔ تو انٹرنیشنل لابی ان کے پاس تھی، انٹرنیشنل پریشر اچھا خاصا تھا اور چنگے بھلے طریقے سے اسے قرار دیا گیا۔ اس پہ میں پورا دلائل کے ساتھ کسی دن انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مزید آگے آتے ہیں، ممتاز قادری کے کیس کو انٹرنیشنل لیول پہ اتنی ہائپ کریٹ کی گئی اور حکومت کو یا اداروں کو پریشرائز کیا گیا کہ اس کو پھانسی دی جائے راتوں رات بغیر کسی کو انفارم کیے۔ پھر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلف نامے میں انٹرنیشنل پریشر، نون لیگ اس کی زد میں ضرور آئی۔ نون لیگ پاگل نہیں تھی کہ زبردستی کرتی، لیکن اس وقت نون لیگ سے ہمیں سب سے زیادہ اعتراض یہی ہے کہ اس وقت اس نے گھٹنے ٹیکے انٹرنیشنل پریشر کے سامنے، اس وقت ڈٹ کھڑی ہو جاتی تو آج اس کا یہ مقام نہ ہوتا جتنی گر چکی ہے۔ مشرف کے دور میں آتے ہیں، انٹرنیشنل پریشر اس طرح تھا کہ امریکہ نے کہا تھا یا تو تم ہمیں رستہ دو افغانستان جانے کے لیے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب شاید اگر کوئی قابل سپہ سالار ہوتا تو وہ ڈٹ چکا ہوتا، لیکن کئی لوگ ابھی مجھے کہیں گے وقت کا تقاضا تھا کہ گھٹنے ٹیک دیے جائیں، رستہ دے دیا جائے۔ خیر، رستہ دے دیا گیا۔ پھر پاکستان کا کیا حال ہوا، کس طرح دہشت گردی کی لپیٹ میں ہم آئے۔ افغانستان میں کیا حال ہوا، کس طرح وہاں کے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، وہاں 150 بچے مدارس میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی ایک بھی انٹرنیشنل میڈیا پر خبر نہیں آتی، لیکن ملالہ کو ایک گولی لگتی ہے۔ انٹرنیشنل پریشر اتنا امپوز کر دیا جاتا ہے اور اسے بلا کے اپنے من گھڑت روایات دی جاتی ہیں اور اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹس دلوائی جاتی ہیں۔ اب تحریک لبیک کیوں ہاری؟ خادم حسین رضوی صاحب نے ایک بیان دیا تھا پچھلے دنوں کراچی پریس کلب میں کہ اگر ہماری حکومت ہوتی اور میرے پاس ایٹم بم ہوتا تو میں ہالینڈ پہ گرا دیتا، کیونکہ اس نے گستاخانہ خاکے بنائے۔ اچھا، ہالینڈ پہ کیوں گرا دیتا بھائی؟ وجہ یہ تھی کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری یہ ہوا کہ گورنمنٹل لیول پر گستاخی رسول کے مرتکب ہوئے یہ لوگ۔ حکومتی سطح پر ہالینڈ نے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخانہ خاکے شائع کیے۔ انٹرنیشنل پریشر اتنا ہو گیا کہ واحد ایسی خبر تھی کہ وہ انڈیا کی نیوز پیپرز میں بھی چلی، سوئٹزرلینڈ کی نیوز پیپرز میں بھی چلی، برطانیہ کی نیوز پیپرز میں بھی چلی، ہالینڈ کی نیوز پیپرز میں بھی چلی، امریکہ کی نیوز پیپرز میں بھی چلی۔ ہر بندہ پوچھنے لگے یہ بندہ کون ہے جو اتنی بڑی دھمکی دے رہا ہے؟ اور پھر جب وہ شکایت کرتے ہیں آ کے تو وہ یہ تو نہیں کہتے نا کہ وجہ کیا ہے، وہ تو کہتے ہو یہ تو دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ اس سے پہلے جاتے میں ساری ان بیسڈ بات کر رہا ہوں، فرقہ واریت سے، لسانیت سے بالکل ہٹ کے۔ حافظ سعید کو کیوں بین کیا گیا؟ کیونکہ وہ واحد شخص تھا جو ہندوستان کو چب رہا تھا، واحد لوگ تھے جو بغیر تنخواہوں کے جا کے شہادتیں دے رہے تھے۔ ہندوستان کی 7-8 لاکھ کی فوج جو کہ کشمیر پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی، چند مجاہدین وہاں جا کے ان کا قبضہ چھڑواتے تھے۔ ہر دوسرے دن آپ دیکھتے تھے کہ جی فلانی چیک پوسٹ کو تباہ کر کے فارغ کر دیا گیا، فلانی چیک پوسٹ کو وہاں سے کر دیا گیا۔ حافظ سعید پر یہ لیبل لگا، انٹرنیشنل پریشر امپوز کیا گیا، اس پہ پابندی لگائی گئی۔ تو بیرونی ممالک میں یا انٹرنیشنل لیول پہ لابیز اتنی زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہیں اسلام کے خلاف، اور اس کا ازالہ ابھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیوں ہوئی کہ جب صدام حسین کو گرایا جا رہا تھا، کیوں گرایا جا رہا تھا کہ وہ واحد شخص تھا، اس وقت امریکہ کے خلاف ڈٹ گیا تھا، تب امت خاموش رہی، صدام حسین کو گرایا گیا۔
معمر قذافی کو گرایا جا رہا تھا کیونکہ وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا تھا، امت خاموش رہی، کوئی نہیں بولا، تباہ ہو گیا۔ فلسطین میں بیت المقدس پہ قبضہ کیا جا رہا تھا، امت خاموش رہی، کوئی نہیں بولا، ہو چکا۔ سیریا پہ تباہی کری جا رہی تھی، امت خاموش رہی، کوئی نہیں بولا، تباہ ہو گیا۔ عراق کو تباہ کیا جا رہا تھا، امت خاموش ہو گیا۔ لبنان کو تباہ کیا جا رہا تھا، امت خاموش ہو گیا۔ کشمیر کو تباہ کیا جا رہا تھا، امت خاموش ہو گیا۔ اب پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں عمران خان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم بنے۔ پاکستان کی اکثریت چاہتی تھی کہ آپ وزیر اعظم بنے، لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا، جس بیس پر رضوی صاحب کا ایک کینڈیڈیٹ بھی اسمبلی میں نہیں جانے دیا جا رہا، آپ سے ہمیں یہ امید اگر ہم لگائیں، یا شہریار افریدی، علی محمد خان جو میرے دو بھائی اسمبلی میں گئے، ان سے میں یہ امید لگاؤں کہ قومی اسمبلی میں جاتے ہوئے سب سے پہلی قرارداد یہ پیش کی جائے کہ ہالینڈ ایمبیسی کو فل فورس سیز کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فورن پالیسی اپنی ترباؤ برباد کر دو، فورن پالیسی پہ کمپرومائز کر دو، آپ امریکہ کو، ہالینڈ کو، دیگر مغربی ریاستوں کو بھائی بنائیں، باپ نہ بنائیں۔ برابری کی سطح پہ جس طرح خان صاحب نے کہا چلیں گے، اس طرح برابری کی سطح پہ چلیں، لیکن جب معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ خوشی ہے کہ جتنے بھی پرو اسلامک ایلیمنٹس ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے ایلیمنٹس ہیں، ان سب کو سائڈ لائن کر دیا گیا۔ تو اس خوشی کو آپ خراب اسی طرح کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کے یہ بولیں کہ ہالینڈ ایمبیسی یا تو باضابطہ طور پہ ہالینڈ کی گورنمنٹ معذرت کرے امت مسلمہ سے جو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، نہیں تو ہالینڈ سے ہم تمام قسم کے تعلقات ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ برما میں ظلم ہوا، ہم خاموش تھے، ٹھیک ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، لبنان میں، سیریا میں، ہر جگہ پہ ظلم ہوا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ہم خاموش رہے کہ جی فورن پالیسی نہ خراب ہو۔ لیکن جب معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حرمت کا آتا ہے اور ان کی ناموس کا آتا ہے، تو امام مالک سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ امام مالک نے کہا تھا کہ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ اور پھر سوال پوچھا گیا کہ جناب اگر وہ زندہ رہ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں پھر امت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ اس سے پہلے کہ امت مسلمہ پر زوال آئے، حکومت میں جو بھی لوگ گئے ہیں ان سے میری باضابطہ طور پہ درخواست ہے، اگر کہتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے بھی درخواست کر سکتا ہوں، کیونکہ معاملہ حضور علیہ السلام کی حرمت اور ناموس کا، سب سے پہلی قرارداد یہ پیش کی جائے کہ ہالینڈ معذرت کرے امت مسلمہ سے، نہیں تو سفارتی تعلقات ختم ہو رہے ہیں۔ تب ہی پاکستان حقیقی معنوں میں جو خان صاحب نے کہا تھا کہ مدینہ کی طرز پہ بنے گا یا اسلامی ریاست بنے گا یا اسلامی جمہوریہ کہلانے کا حق ادا کر سکتا ہے، وہ تب ہی کر سکتا ہے جب یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا وہ حرمت رسول اور ختم نبوت کے پہرے داروں کا ملک ہو، اور وہ پہرے دار صرف اپوزیشن میں نہ ہوں، وہ پہرے دار صرف سڑکوں پہ نہ ہوں، وہ پہرے دار ثابت کریں کہ ہم حکومت میں بھی بیٹھے ہیں۔ اب آپ کو حکومت ملی اکثریت سے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس ایشو پر کبھی بھی خاموش نہ رہیں، جو انٹرنیشنل فورمز ملیں وہاں پہ بھی آواز اٹھائیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اسمبلی کے پہلے سیشن میں ہی ناموس رسالت کے تحفظ پر تمام اراکین اسمبلی بات کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔